علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے درسہ دوم کا 21واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں، جو سید محمد جعفری کا ہے اور انہوں نے کھرا ڈنر لکھا ہے۔ سب سے پہلے سید محمد جعفری کا اصل نام کیا ہے، اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اصل نام سید محمد جعفری ہی ہے اور ان کی پیدائش 1905 عیسوی میں ہوئی۔ جائے پیدائش، جائے کے معنی جگہ اور پیدائش کے معنی پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے کی جگہ کہاں تھی؟ لاہور۔ اور والد کا نام، والد کہے تو ابو سید محمد علی جعفری، علی جعفری۔ سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت پھوپھیزاد بھائی یعنی پھپھیرا بھائی جس کا نام سید محمد عبداللہ رضوی تھا، اسی کے زیر سایہ ہوئی، یعنی ان کے دیکھ ریکھ میں ہوئی۔ آگے دیکھیں، یہ خود ہی شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ تھے۔ کون؟ سید محمد عبداللہ رضوی، جو کہ ان کا پھپھیرا بھائی ہے۔ یہ خود تعلیم و تدریس یعنی ان کا کام پڑھانا لکھانا تھا، اور سید محمد جعفری نے ابتدا میں عربی، فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ سید محمد جعفری نے اور 1922 عیسوی میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ امتیازی یعنی اچھے نمبر کے ساتھ انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور پھر ریاضی، ریاضی بولتے ہیں حساب کا علم، اور کیمیا، کیمیا بولتے ہیں کیمسٹری کا علم، اور طبیعیات کا، ہندی مضامین کے ساتھ BSc آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آرٹس کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس کی طرف مائل ہوئے۔ فارسی میں MA کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں MA کی سند حاصل کی۔ سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ پہلے فارسی میں MA کیے، اس کے بعد انگریزی ادبیات میں بھی کیا کیے؟ MA کیے۔ سید محمد جعفری کو تصویر کشی، تصویر کشی بولتے ہیں تصویر بنانے والوں کو، فوٹو بنانے والوں کو۔ خطاطی، خطاطی بولتے ہیں خط و کتابت کا کام کرنا، یعنی خط لکھنے والوں کو۔ اور مصوری بولتے ہیں تصویر بنانے والوں کو، یعنی کسی آدمی کا دیوار پر تصویر بنا دیا، اس کو بولتے ہیں مصور، تصویر بنانے والا۔ اس سے ان کو دلچسپی تھی، یعنی دلی لگاؤ تھی اس سے، تصویر کشی، خطاطی اور مصوری سے ان کو دلچسپی تھی۔ کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا، کس نے؟ سید محمد جعفری نے۔ محکمہ اطلاعات کے اہم منصب پر فائز رہے۔ کون؟ سید محمد جعفری۔ اطلاع کے معنی ایک نوٹس کے بھی آتے ہیں، اطلاع کے معنی خبر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ محکمہ کی طرف سے تہران گئے، تہران ہی گئے۔ کون؟ سید محمد جعفری۔ اور 1966 عیسوی میں سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش بولتے ہیں ریٹائرمنٹ کو، یعنی ریٹائرمنٹ ہو گیا 1966 عیسوی میں۔ اور پھر 7 جنوری 1976 عیسوی کو سید محمد جعفری کا انتقال ہو گیا۔ کب؟ 7 جنوری 1976 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اور انہوں نے جو مزاحیہ شاعری لکھی، اس کا نام شوخی تحریر ہے، جو سید محمد جعفری کے لکھے ہوئی ہے۔ معروف سوالات دیکھیں۔ سید محمد جعفری کی سن پیدائش کیا ہے؟ 1905۔
سید محمد جعفری کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد علی جعفری کے والد کا نام محمد علی جعفری تھا۔ سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے۔ سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شوخیِ تحریر۔ درجہ ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہے؟ جواب دینا دلاور فگار، جو کہ اس کتاب کے اندر لکھی۔ مختصر سوالات، اس نظم کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ جواب دینا اس نظم کا تعلق مزاحیہ شاعری سے ہے، جس کو سید محمد جعفری نے لکھا ہے۔ سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں کھانا کھانے کی جو نیا طریقہ ایجاد کیا گیا اس کو نشانہ بنایا ہے، جسے انگریزی میں ڈنر کہا جاتا ہے۔ زیر نصاب نظم میں شاعر نے کھانے کے کس طریقہ کار کی طنز کا نشانہ بنایا؟ جواب دینا ہے اس نظم میں شاعر نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے کھانے کے اس نئے طریقے کو طنز کا اور مزاح کا نشانہ بنایا ہے، جسے انگریزی میں ڈنر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ انگریزوں کا طریقہ ان کی جانب سے لیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ ہماری مشرقی تہذیب کا طریقہ نہیں بلکہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ اردو کے 5 مزاحیہ شاعروں کے نام بتائیے۔ جواب دینا ہے نمبر 1 دلاور فگار، نمبر 2 سید محمود جعفری، نمبر 3 اکبر الہ آبادی، نمبر 4 ساغر خیامی، نمبر 5 رضا نقوی واحد۔ یہ 5 مزاحیہ شاعر کے نام ہو گئے۔ طویل سوالات، سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری پر 10 جملہ لکھیں۔ اکبر الہ آبادی کے بعد جس شاعر نے مزاح کے اندر اپنا مقام بنایا، اپنی پہچان بنائی ہے، اس کا نام سید محمد جعفری ہے، اور انہوں نے کھڑا دنیا کے اندر اس نئے طریقوں کو جو مغربی تہذیب سے لیا گیا ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ کہا کہ یہ مشرقی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ مغرب لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارے لیے نامناسب ہے۔ لیکن آج جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے وہ مغربی تہذیب کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ ہمارے اسلامی طریقے کے مطابق نہیں بلکہ یہ انگریزوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور سید محمد جعفری نے جو نظم لکھی ہے اس کے اندر سراست بھی ہے اور چاشنی بھی ہے، اور ایک وزن جو الفاظ اور تراکیب ہوتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اور شوخیِ تحریر ان کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ اردو کی مزاحیہ اور طنزیہ شاعری سے متعلق آپ جو جانتے ہیں لکھیے۔ جواب دینا ہے پہلے یہ سمجھے کہ مزاح اور طنز میں کیا فرق ہے۔ مزاح بولتے ہیں کہ شاعر جس نظم کے اندر ہنسی مذاق والا معاملہ کرے، اور طنز بولتے ہیں کسی کو دیکھ کر اپنے دل کو رنجیدہ کرنا اور اس کے ہر چیز کے اندر تان و تشنیع کرنا اور اس کے اوپر طنز کرنا۔ شاعر کا بھی کام یہی ہوتا ہے، مزاحیہ شعر و شاعری کے اندر ہنسی مذاق والا معاملہ کرتا ہے، اور طنزیہ شعر و شاعری کے اندر کسی کو طنز کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے متعلق جو چاہتا ہے لکھتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں معرفہ، اس میں نقرہ کی تعریف اور مثال دیجیے۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ایک ویڈیو کے اندر، آپ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو مختصر انداز میں یہاں بتا دیتا ہوں۔ اس میں معرفہ، اس میں نقرہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی تعریف، اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز پر دلالت کرے۔ خاص شخص کی مثال جیسے سید محمد جعفری، اکبر الہ آبادی، سہیل عظیم آبادی، یہ لوگ خاص ہو گئے۔ خاص جگہ جیسے بہار، لکھنؤ، دہلی، پنجاب، یہ سب خاص جگہ ہو گئے۔
اور خاص چیز جیسے قرآن شریف ایک خاص کتاب ہو گئی، خاص چیز ہو گئی۔ اسم نکرہ کی تعریف، اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر مخصوص چیز یا غیر مخصوص جگہ یا غیر مخصوص افراد پر دلالت کرے، یعنی جو خاص نہ کیا گیا۔ جیسے کس کی مثال دینا ہے؟ جیسے کپڑا، کپڑا یا تو سوتی بھی ہو سکتا ہے یا پولیسٹر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ غیر مخصوص جگہ جیسے گاؤں، گاؤں بہت سارے گاؤں ہیں، آپ کی مراد کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ غیر مخصوص افراد جیسے مرد، عورت، آپ مرد سے کون مرد مراد لیتے ہیں، عورت سے کون عورت مراد لیتے ہیں، یہ تو آپ ہی کو پتہ ہے۔ تمام مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں یہ کہنا ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، کامنٹ کے ذریعے بتائیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سب سے پہلے پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔